مولی افضل سے لے آؤ. اس میں تھوڑا پانی ڈالو. تھوڑا اور ڈال. تو گھڑی لا کے دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیزو، جو انسانی علم کی بنیاد ہے مشاہدہ، تجربہ، اور وہ 5 سینسر سے آتا ہے، اور وہ پانچوں کے پانچوں ناقص ہیں، ادھورے ہیں. میں یہ ادھر بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو ادھر نظر نہیں آ رہا، میں ان بچیوں کو دیکھ رہا ہوں تو ادھر نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا. اب میری سن رہے ہیں، یہاں 3 بولنے لگ جائیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ انسان کا جو علم ہے، جس کو ہم حواس خمسہ 5 سینسرز کہتے ہیں، وہ سارے ادھورے ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں. پھر کسی وقت کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں کام چھوڑ دیتی ہیں، کان کام چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے ہیں، ذائقہ ختم ہو جاتا. میں نے ایک مریض دیکھا تھا جس کو منہ میں مٹی ڈالو روٹی ڈالو برابر، کچھ پتہ نہیں. تو لہٰذا اس لائن سے جو علم آئے گا وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا، قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. تو اس سارے علم کو اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں بیان کیا ہے. قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. جو تمہارے پاس علم ہے، یا آپ لوگ یہاں پڑھتے ہو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یہ سب مشاہدہ ہے، یہ سب اندازہ ہے، یہ سب بدلنے والا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا اس پر اگر ہم اپنی بنیاد رکھیں گے تو کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. ایک علم اللہ نے زمین پر اتارا ہے،
جس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اس کی ایک بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آج کے بت ہیں پیسہ، لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جھوٹ سچ سب کچھ برابر ہو چکا ہے۔ آج کا بت ہے حکومت، اس کے پیچھے لوگ ایمان ضمیر کے سودے کر رہے ہیں۔ آج کا بت ہے انسانی علم، اس کے پیچھے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ انسان کا علم ہے، انسان کا بت ہے اپنی عقل لاجک، اس کے پیچھے سچائی کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب اس کو کتنے خوبصورت انداز میں امام المتقین نے بیان کیا۔ من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو پیسے کے پیچھے دوڑے گا ہمیشہ بھوکا ہی رہے گا۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو حکومت کے پیچھے دوڑے گا ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے ہی علم کو بنیاد بنائے گا اور آسمانی علم کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنی عقل پہ اپنی لاجک پہ بھروسہ کرے گا اس کی عقل ماری جائے گی، پاگل ہو جائے گا۔ ان چاروں کی نفی کر کے کہاں کھڑا کیا؟ آپ ہماری نئی نسل ہیں، بنیادیں صحیح کر لو تو ساری زندگی صحیح گزرے گی، بنیاد غلط ہو گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسے ٹھیک کرنا۔ من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو کہتا ہے اللہ میری ہر چیز کی بنیاد ہے، تو پھر نہ وہ کم پڑتا ہے، نہ وہ ذلیل ہوتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ اس کی عقل ماری جاتی۔ تو اب میں آپ کو اسلامی تجارت کیا سمجھاؤں؟ آپ تو اسلام ہی نہیں جانتے۔ میری نسل اسلام سے نا آشنا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ صرف ایک تجارت تو اسلام نہیں ہے، اسلام تک پوری زندگی ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اس پورے کو ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، یہ مزاج اسلام ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو پھر سرنڈر ہے، پھر یہ نہیں جی گزارا نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، ٹائم بدل گیا ہے، ویلو نو ویکھو، رفتار نو ویکھو، اس پر پھر کوٹا ہے۔ جب اللہ کہہ چکا ہے سود منع ہے، تو اب کوئی لاجک نہیں چلے گی۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا، حجۃ الوداع، آخری حج کا آخری خطبہ، کہ میں سود کو اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد کوئی لاجک نہیں ہے۔ سارے بڑے تاجروں سے پوچھو، یہی کہتے ہیں اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اس کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ یہیں فیصل آباد میں ایک تاجروں کو اکٹھا کیا تو میں نے بیان کیا، تھوڑا سا یہ بات کی، تو ایک بہت بڑا یہاں گروپ ہے، ان کے چیئرمین کھڑے ہو کر بس میں نے تھپڑ نہیں مارا، باقی ہرشا کرشا ڈی کہ تم مولویوں کو کیا پتہ، سود کے بغیر بھی بھلا تجارت چل سکتی، سود کے بغیر بھی بھلا کاروبار ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیں تبلیغ میں سیکھا چپ کر جاؤ، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، جو میرے پاس تھا میں نے کہہ دیا ہے، اب کو تھوڑی مرضی کرو نہ کرو، میں کہڑا کوئی سوٹا لے تے کھلوتا ہوں بھائی کرو۔
وہ تو اللہ نے آگے دن رکھا ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ کتنی ہیبت اور طاقت ہے یہاں قرآن کے لہجے میں، جو وہ آخرت کو بتا رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بتا رہا ہے، اور ہر آدمی اپنا سب کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کو بتانے کے لیے قرآن کے لہجے میں ایک ہیبت آئی ہے۔ کل یعمل شاکل، تو چلو چلو کرو کرو جو کرنا ہے کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کرو، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو راضی کر کے کون چل رہا ہے، اسے ناراض کر کے کون چل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک پورے اسلام کی شکل ہے، کچھ عبادات ہیں۔ بنی الاسلام والا خمس، ہماری بنیاد میں 5 چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ یہ 5 ہمارے بنیادی اعمال ہیں، جس میں ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض، اور حج میں مالدار ہونے کے ساتھ صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، بیمار ہو تو معاف ہے۔ تو حج میں گنجائش ہے، زکوٰۃ میں گنجائش ہے کہ غریب نہیں دے گا، مالدار دے گا، اور روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، سفر میں ہو چھوڑ دو، چاہے صحت مند بھی ہو بعد میں رکھ لو۔ جس چیز میں گنجائش نہیں وہ نماز ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز میں گنجائش کوئی نہیں، 5 وقت فرض ہے۔ تو میں آپ سب بچے بچیوں سے کہوں گا، اپنی پہلی بنیاد تو ہے کہ اپنے اندر نماز داخل کرو۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، کیا پیغام دیا؟ جاتے ہوئے کیا پیغام دیا؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی 22 اپریل پیر کی صبح 4:20 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 22 اپریل کو مکے کی صبح 4:20 پر ہوتی ہے، تو میں یہ اضافہ اپنی طرف سے کر دیتا ہوں 4:20۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کا انداز دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا کہ آپ جب پیدا ہوئے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی ساتھ نہیں نکلی، صاف دھلے ہوئے پاکیزہ۔ جب آپ باہر آئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ماں کی آنت سے ناف جدا تھی۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے اللہ نے باہر بھیجا، باہر آپ کا ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے مختوناً مقطوع السرہ، پاک پاکیزہ پوتر خوشبودار۔ تو آپ کی دائی تھی شفا بنت اسد یا بنت عمرو، تو انہوں نے اٹھایا کہ یہ کیا بچہ کیسا ہے، یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ماں کے پہلو میں لٹایا لپیٹ کر، تو پیچھے ہٹی ہیں تو ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے۔ اس بچے کی عمر 15 منٹ 20 منٹ۔ یہ سجدہ ایسے الٹے منہ نہیں تھا، بلکہ گھٹنے اٹھائے جیسے صحیح آدمی صحت مند اٹھاتا ہے، ہاتھ ٹیک لگائی اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا سجدہ کیا۔ آتے ہی ایک پیغام دیا کہ اللہ کے سامنے جھکانے آیا ہوں، جس میں نماز اس کی نشانی ہے کہ یا اللہ میں جھکا پڑا ہوں۔ پھر ایک لمبے، ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی۔ لمبے سجدے کے بعد آپ نے ایسے ہی تھوڑا یوں سینے کو اوپر اٹھایا اس طرح، اور اس پر آسرا لیا، اس بازو کا آسرا، اور یہ بازو اوپر اٹھایا اور یوں انگلی کا اشارہ کیا، تو ساری کائنات میں روشنی پھیل گئی اور دنیا سکڑ کر حضرت آمنہ کے قریب آ گئی۔ پہلا کام جو میرے آپ کے نبی نے کیا سجدہ تھا۔ تو ہماری نسل تو 5% بھی نمازی نہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے بچوں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ اللہ کہتا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، چونکہ جانور تو اللہ کو منت ہے،
اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا، اور انسان ہو کر اذان کی آواز سنتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے، میرے نبی نے ہم سب کو، آپ سب کو، آپ ہماری نئی نسل ہیں، اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، موت پیچھے پیچھے ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ تو ایک آپ سب کی نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ایک ایسا فریضہ ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحات تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ نوکر کو فارغ کر دینے کا کہا، لیکن بے عزت کرنے سے روک۔ میرا ملازم صحیح کام نہیں کر رہی، یہ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ بے عزت کرنا۔ ان سے مراد پورے پاکستان، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں نکالنا۔ میرے نبی نے کہا یہ کام نہ کرنا، فارغ کر دینا، بے عزت نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ کسی کو ماں بہن کی گالی دینا زمین آسمان کو توڑ دینے سے بھی بڑا جرم ہے، چونکہ بیت اللہ کا توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ تو دو باتوں کی وصیت فرمائی کہ ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ تو جو پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ سب میں کوئی، آپ کے ٹیچر، آپ کا عملہ، آپ میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کبھی چھوٹ جائے قضا پڑھ لو، چھوٹ جائے قضا پڑھ لو۔ 1439 سال میں اگر کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش تاریخ میں نظر آتی ہے تو وہ کربلا کے واقعہ میں میرے نبی کے نواسے اور ان کے لشکر کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے اور مظلومیت کی بھی انتہا ہے، بے بسی کی بھی انتہا ہے، اور نماز نہ بھی پڑھیں تو جنگ سے پہلے حضرت حسین کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں تجھے لینے آ چکا ہوں۔ تو اب یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا تھا، اللہ کے نبی تو استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن عین جب بے بسی انتہا پر تھی اور سورج یوں ڈھلا تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، کس کو؟ زہیر، آپ کے لشکر کے ایک نوجوان زہیر، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز پڑھنے تھی۔ اب بچے، میں نے بھی ہاسٹل لائف، تم تو ہاسٹل والے نہیں ہوگے، میں نے تو ہاسٹل لائف دیکھی 11 سال کی عمر میں۔ 11 سال کی عمر میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور چلا گیا، پھر گورنمنٹ کالج، پھر وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ تو ہمارے آگے کے وارڈن اسکول میں نا، تو وہ تھے نمازی اور تھے بھی بڑے سخت، میں نے ان سے بڑی مار کھائی ہوئی۔ تو وہ نماز انہوں نے کمپلسری کر دی اور جو نہیں آتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ تو اب لڑکوں میں نماز کا شوق تو تھا نہیں، ذہن بنا کے کام کرایا جاتا ہے، ڈنڈے سے تھوڑا انسان کام کرو، تو کھوتا ہے جو ڈنڈے نال چلتا ہے، بندہ تو سوٹے نال نہیں چلتا۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، سردیاں تھیں، تو میرا روم میٹ بھی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا ادھر مرید کے کا، اچھے ذمہ دار فیملی کا تھا، جاوید نذیر، اور میرے ساتھ ہی اس کا بیڈ تھا۔ تو اس نے میرے ساتھ آ کے نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، یاد ہے طالب حسین۔ اب اس نے اونچی آواز میں نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اب میں بھی تو واسطے طالب حسین تھا، میں نماز میں کھڑا ہوا، میں نماز میں نے کہا ایک ہی کیتا ہی وہ کہتا ہے اسی طرح میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ اکبر رکوع میں۔ تو بچوں پہلی بنیاد نماز ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق ٹھیک کرو،
نماز تمہیں سکھائے گی کہ پالنے والا اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ اس بنیاد پر پھر اسلامی تجارت چلے گی۔ جن بنیادوں پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، ان بنیادوں پہ اسلام کی تجارت آ ہی نہیں سکتی۔ اسلام سود کو روکتا ہے۔ آپ سب سود پڑھتے ہو یا آپ کے استاد آپ کو سود پڑھاتے ہیں، تو میں اسلامی بین کہاں سے بجاؤں، اسلامی بنسری میں کہاں سے بجاؤں؟ پہلی بنیادی غلط ہے، تو میں اس میں کیا کروں؟ مردہ لا کے سامنے رکھ دو جی، یہ روح پا دو تو رب دا ہی کام ہے، میرا کام تو نہیں۔ میرے تو ساری تجارت مردہ ہو چکی ہے کہ اس کی بے سود ہے، اس کے بعد جھوٹ ہے، اس کے بعد ہیرا پھیری ہے، تاجر ہمارا دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے۔ اور اسلامی تجارت سود سے ہٹ کر پھر اس کی دو بنیادیں بچوں، ایک سچائی، ایک امانت داری، ایک سچائی، ایک دیانت داری۔ لیکن میرے دیس کا تاجر نہ سچ بولتا ہے، نہ دیانت داری سے کام کرتا ہے۔ تم سب انہی کے پاس جا کے نوکریاں کرو گے، تم کہاں سے سچ بولو گے یا تم کہاں سے دیانت داری سے چلو گے؟ اسلام پہلے اللہ کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ کو رب مانتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میرا رزق آسمان میں ہے۔ پہلے وہ اپنا یقین ٹھیک کرتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، کاروبار نہیں، زمین نہیں، دکان نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ رب السماوات والارض، زمین آسمان کا رب اللہ ہے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہا 1 مہینہ، کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں۔ کہا 1 دن، کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، نہ تیرے بس کا نہیں۔ کہا اللہ 1 دن تو مجھے اجازت ہے، میرے کو تم بہت کچھ دیتا، چلو کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل، کھانے خراب نہ ہوں، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے کے بعد جا کر وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ ٹھیک۔ تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہنے لگے صرف تم ہی نہیں، سارے ہی ہو۔ کہا پہلے مینو تو ویلا کر۔ کون کہا آ جا۔ اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر، سارا دسترخوان اس نے پیٹ میں ڈال لیا۔ کہنے لگے حضرت کچھ اور پیش کریں۔ وہ کہنے لگے تو سارے اندر کھا گئی، میں کتوں پیش کر۔ وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ 3 لقمے میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے۔ تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا۔ تو جب یہ بنیاد بنے گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا 2 لفظوں میں کہ 2 لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری۔ اور آپ مجھ سے پوچھو کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکے بازی، یہ ساری دنیا کا کفر ہے۔ اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے۔ سارا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟
کا حبا للہ ولرسول